اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا بند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان جیسی نعمت سے نوازا، اور پھر اس ماہ مبارک میں وہ 3 شب کہ جن کو شبہائے قدر کہا جاتا ہے، ان شبوں سے مستفید کیا۔ شبہ قدر 1000 مہینوں 1000 راتوں سے افضل شبہ ہیں۔ ان راتوں میں کیا کرنا چاہیے، ان راتوں کے بارے میں آئیے ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو امام باقر فرماتے ہوئے نظر آتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ ان شبہ قدر میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اپنے دنیاوی اور آخرت کے امور کی اصلاح کے لیے دعا کرو۔ اس ضمن میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارا میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ تو خداوند متعال نے جواب دیا میرا قرب اس شخص کے لیے ہے جو راتوں کو جاگتا ہے۔ پھر دوبارہ سوال کیا پروردگارا میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا اے موسیٰ میری رحمت ان افراد کے لیے ہے جو شبہ قدر میں غریبوں کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ پھر جناب موسیٰ نے تیسرا سوال کیا کہ پروردگارا جنت کے پھل اور درخت کا طلب کرتا ہوں تجھ سے۔ تو پروردگار نے فرمایا میری یہ نعمت، یہ جنت کا پھل اور درخت اس شخص کے لیے ہے جو شب قدر کا احیاء کرتا ہے۔ اور پھر آخری سوال کیا پروردگارا میں جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ تو کہا جہنم سے نجات اس شخص کے لیے ہے جو شب قدر میں مغفرت طلب کرتا ہے۔ اور پھر کہا پروردگارا تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ جواب ملا میری خوشنودی اس شخص کے لیے ہے جو شب قدر میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ بس شب قدر کے جو اعمال ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک اعمال مخصوص ہیں اور ایک اعمال مشترک ہیں۔ سب سے پہلے وہ اعمال کی جو مخصوص ہیں وہ 19 کی شب کے اعمال ہیں کہ جن میں مخصوص 2 عمل ہیں، ایک 100 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا ورد کرنا، اور دوسرا 100 دفعہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قاتل کے اوپر لعنت کرنا، چاہے وہ آپ اردو زبان میں کریں چاہے وہ آپ عربی زبان میں اللہم لعن قتلتا امیر المومنین۔ یہ وہ عمل ہے جو 19 کی شب کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 19 کے دن میں بھی عمل انجام دینے ہیں، 21 کے دن میں بھی انجام دینے ہیں، اور اسی طریقے سے 23 میں بھی عمل انجام دینے ہیں، وہ اعمال مشترک ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ آپ غسل کریں شب کو، اور اس کے لیے بہترین وقت کون سا ہے کہ آپ مغرب کے نزدیک غسل کریں، اور پھر اسی غسل کے ساتھ آپ نماز مغرب کو بھی انجام دیں۔ دوسرے اس میں بہترین عمل ہے شبہ قدر میں 2 رکعت نماز شب قدر کو انجام دینا، کہ جس میں سورہ الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہے، اور 7 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد جب آپ 2 رکعت نماز کو تمام کر چکیں گے تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کا عمل جو ہے اس میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، شب بیداری ہے کہ اس شب کو آپ نے جاگنا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت و استغفار طلب کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ 100 رکعت نماز ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، کہ جس میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہے، یہ بھی 2 رکعت نماز فجر کی طرح تمام کرنی ہے۔ اس کے بعد قرآن کو 1 دفعہ سر پر رکھنا ہے اور 1 دفعہ سامنے کھول کے رکھنا ہے، اور جب کھول کے سامنے رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے مختصر دعا ہے، اور جب قرآن کو سر کے اوپر رکھنا ہے تو ایک چھوٹی سی دعا کے بعد 10 مرتبہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے اسماء گرامی کو دہرانا ہے۔ اور لاسٹ میں دعا جوشن کبیر ہے کہ جو شبہ قدر میں بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں وہ ہم تمام کو ماہ مبارک کے رمضان المبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ان تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔